تو اگر یہی خاتمہ لیاری میں ہو سکتا ہے، کتنا بڑا آپ کا وہاں پہ لیٹس سے ایک کرمنل ایلیمنٹ کریٹ ہو گیا، اتنی نیگیٹو پرسیپشن کریٹ ہو گئی، اور آرم فورسز نے اور رینجرز نے آ کے اس کا خاتمہ کیا اور آپ نے اس پہ لیڈ لی. تو آپ نے جو بلوچستان کی بات کی تھی، بلوچستان میں جو چیلنجز آج کل چل رہے ہیں، یہ خاتمہ وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا بائی دی آرم فورسز؟ بائی دا آرم فورسز، بالکل. اس کے اوپر ہمارے آرمڈ فورسز کی جتنی قربانیاں ہیں بلوچستان میں، جو جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں اگینسٹ دی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس، وہ سب کے سامنے ہیں. ہمارے کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا جو ہمارے یہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بھی بدنام کیا ہے، ان کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے. ان کو دیکھیں نا، اینٹی اسٹیٹ کوئی بھی ہو، بلوچستان کے لوگ ہوں یا وزیرستان کے ہوں، وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. ان کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں لڑ رہے نا، ہماری فوج لڑ رہی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور سپورٹ کریں، یہ نہ کہ اس کے اوپر جو ہے ہم سیاست کریں. تو اس میں بلوچستان کا جو چیلنج ہے وہ لیاری کے چیلنج سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ اینٹی اسٹیٹ آپ بات کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے لیاری میں ایک سٹی کا ایشو تھا، کرمنل ایلیمنٹس کا ایشو تھا، ایک پرسنل انڈیویجول کا ایشو تھا کہ جو سپورٹ کر رہے تھے اس زمانے میں. بلوچستان کا ایشو سیپریٹ کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، وین یو ٹاک اباؤٹ لیاری از اے سٹی. لیاری میں آپریشن از ویری ایزی. لیاری میں انٹیلیجنس کی آپریشن ہوتی ہے. کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کو لوکل انٹیل نہیں ملتا ہے. بالکل. لیاری کے لوگ بیزار تھے تو وہ لوکل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی کامیاب ہوا ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر پہاڑوں پہ آپ کو پتہ یہ سارے چھپے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے یہ لڑ رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی ٹاسک. سب سے جو مشکل پیش آ رہا ہے وہ یہ پیش آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈیا کا جو ہے ٹوٹل فائنینسنگ اور ٹوٹل ویپن کا جو مل رہا ہے ان کو، وہ انڈیا سے مل رہا ہے. اور نہ صرف انڈیا بلکہ اور ایک دو ملک ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، جسٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز سی پیک. ان کا مین ہدف جو ہے نا وہ پاکستان آرمی نہیں ہے. ان کا مین آبجیکٹیو پاکستان سے بلوچستان کو آزاد کرنا نہیں ہے. ان کا مین ہدف یہ ہے کہ کس طریقے سے سی پیک سے چائنا کو واپس کرنا اور کسی اور ملک کو بٹھانا. ان کا مین ان کو یہ ٹاسک دیا گیا. تو وہ جو روڈ بن رہی ہے اوپر سے نیچے تک گوادر تک، اس روڈ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اس نیٹ ورک کو بریک کرنا ہے، ڈرانا لوگوں کو، خوف پیدا کرنا تاکہ گوادر میں انویسٹمنٹ نہیں ہو. گوادر کا ایئرپورٹ تیار ہے. جیسے گوادر کا ایئرپورٹ شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں گے گوادر، پاکستان آرمی گوادر میں آپ کو پتہ ان کی بیس ہے. پاکستان آرمی بلوچستان میں یہی وجہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ بلوچستان آباد ہو. اگر گوادر، میں جب پورٹس اینڈ شپنگ کا منسٹر تھا 2008-9 میں نے گوادر پورٹ کھولا، میں نے انوگریٹ کیا. میں نے گوادر پورٹ، جو شپ ویٹ لے کر آ رہے تھے کے پی ٹی کے لیے، میں نے ان کو جو ہے ان کا راستہ بدل کے ان کو گوادر میں ان لوڈ کروایا. میں نے آپریشنل کروایا گوادر پورٹ کو. مجھے پتہ ہے کہ گوادر اگر آباد ہوگا تو پورا بلوچستان آباد ہوگا. یہ سی پیک ہے، یہ سی پیک کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہے. یہ تو دشمنی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں، وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ افیکٹ ہی ہیں. اگر لیاری کے اندر گینگ وار تھا تو گینگ وار میں افیکٹ کون ہوا؟ لوکل، وہاں کے رہنے والے. وہاں کے رہنے والے افیکٹ ہوئے، وہ زیادہ جو ہے خوفزدہ ہو گئے. ظاہر ہے ایک بچہ اگر ایک گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک لاش پڑا ہوا دیکھتا ہے یا سر کاٹ کے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے تو وہ ٹراما میں آ جاتا ہے، وہ سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ہماری فورسز جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں.